والحمدللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج یہ بتائیں گے کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم جو جن کے ماں باپ، وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوا ہے نا، اسے یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنا اور اس پر رحم کرنا، اس پر اپنا مال خرچ کرنا، نیز بیوہ عورت اور مسکین کی مدد کرنے کے لیے قرآن پاک میں کیا ترغیب فرمائی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 177 میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے حکم فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال الی آخر الآیت۔ لمبی آیت ہے، اس کا مفہوم و ترجمہ یہ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے نماز کی حالت میں مشرق کی طرف یا مغرب کی جانب پھیر لو، ہے نا۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں اور اپنا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کر لیں، مشرق یا مغرب، پورب یا پچھم میں اپنا چہرہ کر لیں، ٹھیک نا۔ بلکہ نیکی کا کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے۔ بندہ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے، اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال دے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے نا۔ کس کس کو اپنا مال دے؟ یتیم، مسکین، ٹھیک ہے، رشتہ دار، مسافر اور مانگنے والوں کو، اور غلام آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز قائم کرے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور نیکی کی معراج کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ نیکی کی معراج کس میں ہے؟ اگر کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ٹھیک نا۔ اور جو مصیبت، سختی اور جہاد کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں، جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت میں اور جہاد کے وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور یہی لوگ تقوی پرہیزگاری والے ہیں۔ اب کسی پہ کوئی مصیبت آگے، جیسے بیمار ہو گیا ہے نا، تو بہت سارے لوگ سنو گے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی نا، تو وہ لوگ بد زبانی کرتے ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں ناشکری ادا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ہی ساتھ معاذ اللہ ایسا کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی پریشانی آ گئی، سختی آ گئی، تو وہ جو ہے غلط اور نازیبا الفاظ بولتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو روکنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں یتیم اور مسکین، مسافر اور غریب سب کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بھکاری بھیک مانگنے آتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کی کفالت کرنا، جو یتیم جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھیک ہے نا، باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ اس کی کفالت یعنی اس کے کھانے پینے اور پہننے رہنے کا بندوبست کرنا، کفالت کرنا۔ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اگر اس کے پاس کچھ ہے، اس یتیم کے پاس کچھ جائیداد پراپرٹی کچھ ہے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ بس اب اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی دولت کو لوٹ لیں، ہڑپ کر لیں، ہے نا۔ آج کل یہ بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے۔ اس کی مال کی حفاظت کرنا، اور یتیم بچے یا بچی پر رحمت و شفقت کے تعلق سے سورہ نساء میں بھی